بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو میرے بہن بھائی دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو بھی وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا، آپ کی عقل بھی حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا وہ کہاں سے آ گیا۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ خاص تسبیح کا جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں اور اس کو اپنے نیک بزرگدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو ایک خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اور اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتی ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں گی کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک بار تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیروں کے بنتالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادات میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کا آغاز میں اللہ سے تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ الہی ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ جو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر آئی ہوں کہ جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ
معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو بھی پڑھے گا قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ نماز فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ میں سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کل لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی میں آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیے گا، رزق و مال میں دولت کی بہار لگ جائے گی۔ ایک خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ اپنے پورے دل سے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، اب کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان بہت پریشان ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جائے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پر رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ، جب آ جائے گا پھر آپ کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ نے بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان و فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال و رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وظیفہ ہے، جو یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال میں ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے میرے بہن بھائیوں؟ جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا اور دنیا میں بھی ذلیل ہو کر رہ جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے ہیں، ان میں سے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیے، آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، دیکھیے کسی اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔
یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، اور یہ نہ دیکھو کوئی اس سے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کا پھل ملتا ہے۔ جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آج اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر، مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری امت پر دن رات 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں آ جائے گا۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا، اللہ پاک اسے اندھا کر کے یعنی الٹا کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفع یعنی منافقت سے، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی باجماعت نماز ادا کریں، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دے۔ جب ایسے موت آئے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میرے صاحبہ منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کی بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا اور تیرے اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کیا کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیم، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کیا کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے گا۔ تو جب کھانا کھایا جائے باوضو ہو کر کھانا کھائیں، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کریں۔ کھانے کی وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا فضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم العلامت مفتی فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراغی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنا اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا کرے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں نہ بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں، بالکل اسی طریقے سے جیسے بتا رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لینا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجید پڑھ لیں، یا مجید یا مجید یا مجید، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور دو مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقدر پڑھ لینا ہے، یا مقدر یا مقدر یا مقدر۔ آپ کے جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے ہوئے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں،
میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ آپ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور یہ وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔